السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غمازی تانا زنی کو کہتے ہیں کہ دوسروں پر تانا دینا، تانے دے کر دوسروں کو خراب کرنا۔ اور اسی طرح ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو سخن چینی کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام ہے دو رخا پن، یعنی بندے کے دو رخ ہوتے ہیں، دو منہ ہوتے ہیں، یعنی ایک جب کہیں جاتا ہے ادھر کسی اور منہ سے بات کرتا ہے، جب دوسروں کے پاس جاتا ہے کسی اور منہ سے بات کرتا ہے۔ یعنی کہ وہ بندہ جو ہے وہ ایک آدمی کے پاس کسی اور طرح بات کرے گا، دوسرے کے پاس کسی اور طرح سے بات کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں دو رخا پن۔ یہ دو رخے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بھی بہت ذلیل ترین لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے لیے بھی ذلیل ترین قسم کا ذلت والا عذاب اللہ نے بنا رکھا ہے۔ قرآن پاک میں ہے حماز مشاء بنمیم۔ تو یہ جو تانا دینے والا ہوتا ہے نا، غمازی جس کو کہتے ہیں، تانا زنی، دوسروں کو تانے دینا، تانے دینے والا بہت ذلیل ترین آدمی ہوتا ہے۔ اور دو رخا پن کرنے والا، یعنی جو بندہ دو رخ ہوتے ہیں اس کے، یہ دونوں ذلیل ترین لوگ ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کے بیان سے بھی یہ ثابت ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ ایمان جو ہے وہ زبان سے اقرار اور دل سے اس کی تصدیق کا نام ہے۔ جب دل میں کچھ اور ہے اور زبان میں کچھ اور ہو تو پھر منافق تو ہو گیا نا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ دوسرے لوگوں کے منہ پر عیب بیان کرتا ہے اور پیٹھ پیچھے ان کی بدی بیان کرتا ہے، تو ایسا شخص بھی برا ہوتا ہے اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرما دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یعنی ایسے بندے کے لیے خرابی ہے، ذلت ہے، ہلاکت ہے، جہنم ہے، جو لوگوں کے منہ پر عیب بیان کرتا ہے اور پیٹھ پیچھے بدی بیان کرتا ہے ان کی۔ تو اس طرح سے دیکھیں نا کتنا گناہ گار ہوتا ہے وہ بندہ۔ اور ایسے لوگ بھی آپ کو ضرور ملیں گے معاشرے کے اندر جو ایسا کام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اور آپ دیکھیں تو صحیح نا، ہم میں سے کتنے بدتر لوگ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں اور لوگوں میں فتنہ فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو اسے فرمایا کہ بات کر۔ جنت نے کہا، یا اللہ، نیک بخت وہ ہے جو مجھ تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت کی قسم، 8 لوگ تیرے پاس نہیں پہنچ سکیں گے۔ اب کون سے 8 لوگ؟ پہلا وہ شخص جو شراب خور ہوتا ہے، شراب پینے والا۔ دوسرا وہ شخص جو زنا کرنے والا ہوتا ہے وہ۔ تیسرا وہ شخص جو غمازی کرنے والا ہوتا ہے، دوسروں پر تانے دینے والا۔ چوتھا شخص جو ہوتا ہے دیوس بے غیرت ہوتا ہے، یعنی اس کو بہن ہے، بیٹی ہے، ان کو دیکھتا نہیں ہے کہ برائیاں کر رہی ہیں، گناہ کر رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں، وہ ان کو سمجھاتا بھی نہیں ہے، برائیاں گناہ دیکھتا رہتا ہے، کچھ نہیں کہتا، دیوس ہوتا ہے، وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح سے جو ہے نا، یہ ہے مخنث جو بندہ ہوتا ہے، اور وہ بھی فطری تقاضوں کے خلاف چلتا ہے، یعنی اللہ کے حکم کے خلاف چلتا ہے۔ اور بندہ دوسرا کون ہوتا ہے؟ قاطع رحم، جو رحم کو قطع کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا۔ رشتوں کو توڑنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کام کا وعدہ کر کے اس کو نہ کرنے والا، وہ بھی اس طرح کا ہی بندہ ہے۔ اس لیے یہ جنت میں نہ جانے والے لوگ ہیں۔ اور تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو ہے نا، آپ اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ اس میں وہ بھی بندہ شامل ہے جو تانے دینے والا ہوتا ہے۔
آپ کو پتہ ہے تانے دینے والے لوگ بہت ہوتے ہیں، اور یہ یاد میں رہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، کسی کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ وہ مجھے ملے گا تو میں اس کو یہ تانا ضرور دوں گا یا تانا ضرور دوں گی. یہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، زیادہ مردوں میں بھی ہوتا ہے کہ تانا میں ضرور دوں گی اس بات کا کہ وہ پیچھے جو ہوا تھا ہمارے ساتھ اس کو میں تانا دوں گی یا دوں گا. چلو پھر دو، یہاں پہ جنت کا راستہ بند ہو جائے گا. پھر یہ تانا دینے والے جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنی جنت کا راستہ بند کر دیتے ہیں. بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام جب موجود تھے تو لوگوں نے عرض کیا کہ بارش کی دعا کریں. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ بارش عطا فرما، لیکن بارش موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد نہ ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ میں تمہاری دعا کیسے قبول کروں کہ تمہاری جماعت میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو تانے دینے والا ہے، غمازی کرنے والا ہے. غمازی کا مطلب تانے دینا، تانے دینے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ مجھے اس کا نشان تو بتا. پھر رب تعالیٰ نے فرمایا جب میں خود غمازی سے ناخوش ہوں، کہ تانا دینے سے ناخوش ہوں، تو پھر میں تمہیں اس غماز کا کیسے نام بتاؤں. تب موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر ہر شخص نے، اس جماعت میں جو موجود تھا ہر شخص نے توبہ کی، اور تب اللہ تعالیٰ نے بارش عطا فرمائی. تو اس لیے غماز جو ہوتا ہے، تانا دینے والا جو ہوتا ہے نا، اس کو توبہ کرنی چاہیے، ورنہ وہ اتنا یعنی اس کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ اگر پورے لوگوں میں جتنے لوگ موجود ہوں ان میں صرف ایک ہی تانا دینے والا، چغلی کھانے والا موجود ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے. اس لیے تانا دینے والے بندہ جو ہیں ان کو چاہیے توبہ کریں اور کبھی کسی پر تانا نہ دیں، اور نہ کسی پر چغلی کھائیں اور نہ غیبت کریں. تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اسی ایک بندے کی وجہ سے رک جاتی ہے، باقی بھی محروم ہو جاتے ہیں. پوچھا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو آسمانوں سے زیادہ کشادہ تر اور زمین سے گراں تر ہے. جواب ملا حق بات. حق بات جو ہے وہ آسمان سے زیادہ کشادہ اور وسیع ہوتی ہے، اور جو ہے حق بات جو ہے وہ زمین سے گراں تر کا مطلب ہے زمین میں سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے. بے گناہ بندے پر بہتان لگانا، زمین جو ساری زمین ہے نا، اس کو آپ ایک طرف رکھ لیں، ساری زمین اور اس کے اوپر جو کچھ ہے اس کی قیمت لگائیں. سب کچھ جو زمین پر ہے سب کی قیمت لگائیں، کتنا ہوگی؟ اس سب کی قیمت لگاؤ، اس سب کو ایک طرف رکھو، قیمت کو اتنا کچھ، ساری زمین اور اس پر جو کچھ ہے، اور ایک بندے پر جو بے گناہ ہے اس پر بہتان لگانا، وہ اس سب قیمت اور ساری زمین اور جو کچھ اس پر ہے اس سے بھی زیادہ گناہ ہے، اس سے بھی بہت بڑا گناہ ہے کسی بے گناہ پر بہتان لگانا. تو اس لیے اکثر لوگ یہ کام بھی کرتے رہتے ہیں. تو جس طرح کے بعض لوگ حسد کرتے ہیں، حسد کی آگ ہوتی ہے نا، اس کے اندر آگ جل رہی ہوتی ہے، جب تک وہ حسد کی آگ کو بجھائے گا نہیں نا اس کو چین نہیں آئے گا. ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن ادھر جو آگ بجھتی ہے ادھر آگ جہنم کی اس کے لیے روشن ہو جاتی ہے. تو ادھر سے آنکھ بند ہو تو ادھر دوسرا آگ کا شرارہ اس کے لیے تیار ہے جس میں اس نے جلنا ہے. تو اس لیے بندے کو توبہ کرنی چاہیے، استغفار کر کے ہر قسم کے گناہوں سے بچو، کیونکہ جو ہے نا گناہ جو ہوتے ہیں چھوٹے ہوں وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہوتے بڑے ہو جاتے ہیں، اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ سارے دل کو کالا کر دیتے ہیں، پھر بندہ کسی کام کا نہیں رہتا. اسی طرح ایک بات دوسرے سے لگانا، کسی کے ایسے کام یا ایسی بات کو زہر کرنا جس سے کوئی دوسرا شخص ناراض ہو جائے، یعنی اس کا اظہار چاہے قول سے ہو فعل سے ہو،
یا تحریر سے ہو یا کسی کا راز فاش کرنا ہو. یعنی ایسا ہوتا ہے نا، بعض اوقات بندہ کسی کے بارے میں بات کرتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ وہ بات جو ہے غلط ہے، دوسرا بندہ ناراض ہو جائے گا تو وہ چغلی مارتا ہے کیونکہ بات جھوٹی ہوتی ہے اس کی، یا پھر فعل کوئی کام ایسا کرتا ہے جس سے وہ غیبت کی بجائے وہ چغلی کر دیتا ہے یا کسی پر الزام لگا لیتا ہے جو کہ اصل نہیں ہوتا، اس میں بات وہ نہیں ہوتی. اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی تحریر میں لکھتے ہیں، جیسے اخباروں میں کالم لکھتے ہیں، کوئی جرنلز میں، کوئی رسالوں میں، کوئی مختلف کتابیں لکھ دیتے ہیں اور اس کے اندر ایسے گھڑتو باتیں لکھ دیتے ہیں، ایسے فضول باتیں لکھ دیتے ہیں، کسی پر الزام لگا دیتے ہیں، کسی کے اوپر غیبت کر دیتے ہیں، چغلی کر دیتے ہیں، کسی میں کچھ اس طرح کی باتیں وہ تانے لگا دیتے ہیں، کسی پر بہتان لگا دیتے ہیں. لکھنے والے اپنی تحریر میں بھی ایسی باتیں شو کر کے اپنے آپ کو جہنمی بناتے ہیں. اسی طرح سے بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ کسی کا راز فاش کرتے ہیں. راز جو ہوتا ہے نا کسی کا، وہ ایک امانت ہوتی ہے. امانت کو امانت کے طور پر ہی رکھنا چاہیے، اس کو کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب آپ نے کسی کا راز فاش کر دیا، دوسرے کو بتا دیا، تو آپ بے ایمان ہو گئے، امانت دار تو رہے نہیں. امانت ایمان کی نشانی ہے، آپ کا ایمان گیا، پھر آپ منافقوں میں آ گئے، کیونکہ منافق کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ امانت دار نہیں ہوتا. اس کو کوئی چیز دو وہ رکھتا ہے، وہ چیز جو ہے وہ اس کو یا تو ہڑپ کر لے گا، کچھ کر لے گا، تو امانت میں خیانت کرتا ہے. تو منافق کی نشانی ہوتی ہے. راز جو ہوتا ہے وہ کسی کی امانت ہوتی ہے، اگر اس کے راز کو آپ دوسروں کو بتا دیتے ہیں تو آپ امانت میں خیانت کرتے ہیں. اسی طرح جب کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں شخص تمہیں فلاں فلاں کہتا ہے اور ایسے الفاظ میں کہتا ہے، تب آپ کو سوچنا ہوگا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ایسے بندے کی بات پر آپ یقین نہ کریں، کیونکہ جو آپ کو یہ کہے نا کہ فلاں بندہ جو ہے آپ کو فلاں گالیاں دیتا ہے، باتیں کرتا ہے، یا آپ کی فلاں راز آؤٹ کرتا ہے، یا فلاں ایسی باتیں کرتا ہے، تو وہ کوئی بندہ آپ کو آ کر ایسا کہتا ہے نا، تو آپ سمجھو یہ کوئی غیبت کر رہا ہے، یہ چغلی کر رہا ہے، مجھے لڑا رہا ہے، یہ فاسق بندہ ہے، یہ غمازی کر رہا ہے، یہ کوئی تماش بین ہے، کوئی غلط آدمی ہے. آپ اس کی بات پر یقین نہ کریں. پہلی بات یعنی آپ سمجھیں وہ فاسق بندہ ہے، اس کی بات مت سنیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سمجھیں کہ یہ ایسی بات جو وہ کر رہا ہے، ایسی بات کا کرنا اور سننا دونوں گناہ ہیں. تو اگر آپ سنیں گے تو گناہ میں مبتلا ہوں گے، کیونکہ کوئی بندہ جو فاسق ہے وہ آپ کے سامنے گناہ گار ہے. اگر کوئی بات یا خبر لاتا ہے تو اس کی خبر پر یقین نہ کریں، کیونکہ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ جب کوئی فاسق خبر لاتا ہے تو تحقیق کر لو، اس کی بات پر ایمان نہ لاؤ، اس کی بات کو سچا نہ مانو. ایسا نہ ہو کہ کل کو اس کی بات کو سچا مان کے آپ کچھ ایسا کام کر لو جس کے بعد پھر آپ پچھتاتے رہو. تو اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ جو فاسق ہوتا ہے اگر کوئی خبر لاتا ہے تو پہلے تحقیق کرو. ایسے جو ہے نا خبر ایسے نہیں ہے کہ اس کی خبر پر جو ہے آپ آمین کہہ دو، بھئی سچا ہے تو بس یہ بات صحیح ہے. ایسے نہیں ہے، اس کی بات پر آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی. اسی طرح جیسے آپ کے پاس موبائل فون ہے، دوسری چیزیں ہیں، تو آپ کو اس پہ کوئی میسج آتا ہے، کوئی پیغام آتا ہے، تو اس کی بھی تحقیق کر کے آگے بھیجنا چاہیے، ورنہ آپ بھی جھوٹے شمار ہوں گے، کیونکہ آگے ایسے ہی بھیجیں گے. تو اسی طرح سے اللہ تعالی کے لیے دشمنی جو رکھتا ہے اور اللہ کو دوست بناتا ہے وہ سب سے اچھا انسان ہے، کیونکہ جو اللہ کے ساتھ دوستی رکھے، یعنی اللہ کے لیے، دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ اس کی دوستی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے اور اس کی دشمنی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، ایسا بندہ سب سے اچھا ہوتا ہے. اس بندے کا حق بنتا ہے کہ ایسا بندہ جو تانے دینے والا ہے اس سے دشمنی رکھے، اس کو اپنے قریب نہ آنے دے. جو بہتان لگانے والا ہے اس کو دور رکھے، غیبت چغلی کرنے والا ہے اس کے قریب نہ جائے.
اس طرح سے اگر وہ بندہ آتا ہے تو اس کی محفل سے اٹھ جائے، اس طرح سے۔ تو اس وجہ سے بدگمانی بندہ نہ کرے، کیونکہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا بھی برا ہوتا ہے۔ بدگمانی کا مطلب ہوتا ہے دل کے اندر کسی کو برا سمجھنا، اور دل میں آپ سمجھیں کہ وہ برا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ اس کو نمٹے گا، میرے معاملے میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، بس اس کو دل سے آپ نکال دیں، اللہ کے حوالے کر دیں۔ اس طرح بدگمانی سے بچ جائیں گے، کیونکہ بدگمانی حرام ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، اگر کوئی بات بھی ہو تو تحقیق کریں، اس کے بعد آگے پہنچائیں۔ اسی طرح بہتر کیا ہوتا ہے کہ جو بات بندہ اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسرے کے لیے نہ کرے، یعنی جو بات دوسرے کے لیے بندہ کرتا ہے وہ اس کو اپنے لیے پسند ہو تو دوسرے کے لیے کرے نا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ دوسروں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ بھی انسان ہے آپ کی طرح، جس طرح آپ اچھا سوچتے ہیں ان کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ اگر کوئی آپ کو آ کر کہے کہ فلاں شخص نے تمہیں برا کہا ہے، تو وہ جو کہنے والا ہوگا نا اس نے 3 گناہ کیے ہیں۔ یعنی جس بندے نے آپ کو آ کر کہا نا کہ فلاں شخص نے آپ کو برا کہا ہے، اس طرح کی بات کہنے پر اس شخص نے 3 گناہ کر لیے۔ پہلا کیا گناہ کیا کہ اس نے آپ کو ایک غلط بات پہنچائی۔ دوسری بات کہ اس نے آپ کو غصہ دلایا۔ تیسری بات، آپ کی دل میں تشویش اور پریشانی پیدا کر دی۔ اور چوتھی بات کہ خود وہ بذات خود فاسق بن گیا، کیونکہ اس نے آپ کے اندر یہ بات چلا کر خود غیبت، چغلی، بہتان میں پھنس گیا۔ تو اس طرح کا بندہ جو ہوتا ہے نا، جو آپ کو کہے کہ فلاں شخص نے آپ کو برا کہا ہے، تو وہ گناہ گار ہوتا ہے، وہ آپ کو بھی سکون میں نہیں رکھتا، خود بھی وہ برائی میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایسے شخص سے بھی ذرا دور رہیں۔ تو یہ شخص اگر اس کی بات کوئی کرتا ہے ایسے تو بات سنیں نا اور علیحدہ ہو جائیں، اس سے بہتر ہے۔ اور اس کو کہیں بابا تو جا، اور مجھے نہیں چاہیے، ٹھیک ہے وہ کہتا رہے کوئی بھی ہے، میرا معاملہ اللہ کے حضور ہے، میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتا ہوں اور میرے بارے میں سب کچھ اچھا ہے، بس جاؤ، السلام علیکم۔ جو شخص دوسروں کا ذکر برائی سے تمہارے سامنے کرتا ہے، یہ اس طرح تمہارا ذکر بھی دوسروں کے پاس برائی کے ساتھ کرے گا، لہذا ایسے شخص سے بچو۔ یہ بات حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی تھی۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ بدگوئی سے بچیں، یعنی بدگوئی یعنی برا سننا، برا کہنا، اس سے بچنا ہے۔ خیانت سے بچیں اور دھوکہ دہی سے بچیں، دغا بازی سے بچیں، حسد سے بچیں، فتنہ انگیزی سے بچیں۔ فتنہ انگیزی کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرے میں فساد پیدا کرنا، کہ ادھر ادھر لگائی بجھائی کر کے اور بس آگ لگا دینا تاکہ لڑائی ہو، جھگڑا ہو، فساد ہو۔ اور دوسری اور بات ہے کہ نفاق سے بچیں۔ یہ سب گناہ ہیں اور یہ سب اسی غمازی میں آتے ہیں، بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ چغلی جو ہوتی ہے نا، چغلی، اس کا سننا چغل خوری کرنے سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو بچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غماز جو ہوتا ہے، یعنی تانا دینے والا شخص، وہ حلال زادہ نہیں ہوتا۔ اور جان لو کہ فتنہ انگیز اور غماز کا شر بہت عظیم ہوتا ہے۔ ایک شخص غلام بیچ رہا ہے، غلام جیسے اس زمانے کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص غلام بیچ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اس غلام میں کوئی عیب نہیں ہے، پھر ساتھ یہ کہتا ہے یہ غماز بھی ہے اور فتنہ انگیز بھی ہے۔ خریدار نے اس عیب کی پرواہ نہ کی، اس نے خرید لیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس نے مالک کی بیوی سے کہا کہ جو میرا آقا ہے وہ آپ سے پیار نہیں کرتا، وہ تو ایک اور کنیز
خرید رہا ہے، میں ایک منتر کر دوں گا، جب وہ میرا آقا سو جائے گا تو آپ اس کی ٹھوڑی کے نیچے جو بال ہیں ان کو تراش کر کے مجھے دے دینا، میں اس پر منتر پڑھوں گا، پھر وہ آپ سے بہت پیار کریں گے۔ اپنے آقا سے، یعنی وہ جو ہے نا، اس نے یہ بات اس آقا کی بیوی کو کہا، اور یہ کہا کہ بیوی جو ہے نا وہ اس کو یہ کہا۔ اب یہ اس نے کیا کہا، یہ پہلی بات جو تھی اس نے اس کی بیوی کو کہی، اب وہ اپنے آقا سے کہہ رہا ہے، یعنی جس کا غلام ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ اس کو کہتا ہے کہ آپ کی بیوی ایک اور شخص پر عاشق ہے، وہ آپ کو مار ڈالنا چاہتی ہے، آپ میری بات آزما لینا، نیند کا بہانہ کر کے لیٹ جانا، وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے گی۔ تو اب دیکھیں نا، اس شخص نے کیا کیا، پہلے یہ تھا غلام ہے، پہلے اس نے کیا کیا کہ وہ جس نے خریدا تھا اس کو، اس کی بیوی کو کہا کہ وہ جو تیرا خاوند ہے، یعنی میرا آقا ہے، وہ کسی اور لڑکی سے پیار کرتا ہے، اور تو اس کی ٹھڈی کے نیچے، یعنی اس کی ٹھوڑی کے نیچے جو بال ہیں وہ کاٹ کر مجھے دے دینا، میں اس پر منتر پڑھوں گا تو پھر وہ آپ سے زیادہ پیار کرے گا۔ اب اس کو یہ کہا کہ جب وہ سویا ہو تو آپ یہ کام کر لیں۔ اب ادھر آقا کو، جو وہ مالک جس نے خریدا تھا، اس کو کہتا ہے کہ آپ کی بیوی کسی اور شخص پر عاشق ہے، وہ آپ کو مار ڈالنا چاہتی ہے، تو آپ تھوڑا سا نیند کا بہانہ بنا کر ذرا لیٹیں تو صحیح، دیکھیں وہ آپ کو مارنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اب کیا ہوا کہ یہ جو اس کا آقا تھا اس نے نیند کا بہانہ بنایا اور لیٹ گیا۔ اب وہ عورت جو ہے، اس نے وہ اوزار، اس کے پاس استرا یا اس طرح کی کوئی چیز تھی، وہ لے کر آئی، کینچی، استرا جو بھی تھا وہ لے کر آئی، اور بال کاٹنے کے لیے۔ اب وہ جب یہ لیٹا ہوا تھا، اس نے گردن کے اوپر وہ رکھا، تو یہ اس نے بہانہ بنایا ہوا تھا سونے کا۔ فوراً ہی آنکھ کھولی اس نے، اور اس نے دیکھا کہ اس کے پاس اس طرح کوئی ایسی چیز ہے جس سے وہ ایسے فیل ہوا، اس کو محسوس ہوا کہ یہ تو میری گردن کاٹ دے گی۔ اس نے کیا کیا کہ اس کو قتل کر دیا، یعنی اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ اب کیا ہوا کہ وہ جو اس بیوی کے رشتہ دار تھے، یعنی اس کے بھائی، اس کے رشتہ دار، اس کا خاندان، وہ سب آ گیا، اور انہوں نے آ کر اس کے مالک کو بھی قتل کر دیا۔ اب کیا ہوا کہ یہ قتل ہو گئے دونوں، اور ایک طرفین میں جنگ چھڑ گئی۔ اب یہ کس نے کرایا؟ اس بندے نے، جو غلام تھا، جو بک رہا تھا، بیچنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، بس یہ غماز ہے اور فتنہ انگیز ہے۔ اس نے غمازی کی، تانے دیے، بہتان باندھے، چغلی کھائی، فتنہ کیا، اور اس طرح آگ لگا کر میاں بیوی کو قتل کرا دیا اور خاندانوں میں جنگ کرا دی۔ تو یہ ہے حالت۔ تو اس لیے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ چغل خوری جو ہے نا، ویسے آپ کو دیکھیں تو صحیح، قرآن میں آپ پاک میں جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں بیان فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِینٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِیمٍ، اور ایسے لوگوں کی بات نہ سن، یعنی اس کا کہنا نہ مان، اس کی پیروی نہ کر، جو بڑا قسمیں کھانے والا ہو، لوگوں پر آوازیں کستا ہو، چغلیاں مارتا ہو، تانے دیتا ہو۔ ایسے بندے کی باتیں نہ سنو، اس کی بات پر غور نہ کرو، نہ اس کی پیروی کرو۔ تو اس کا مطلب ہے وہ بندہ جو چغلی کھانے والا ہوتا ہے، چغلیاں مارنے والا ہوتا ہے، اس کی بات بھی نہیں سننی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ چغل خور کی بات نہ سنو، نہ اس پر اعتماد کرو، نہ اس کی پیروی کرو۔ ولید بن مغیرہ جو تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفر اللہ نعوذ باللہ اس نے مجنون کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس کے 10 عیب ظاہر فرما دیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ولید اپنی ماں کے پاس آیا، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں 10 باتیں فرمائی ہیں، 9 تو مجھ میں موجود ہیں اور 10ویں جو اصل خطا ہے اس کا حال مجھے معلوم نہیں، تو مجھے صحیح صحیح بتا دے ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ اس پر اس کی ماں نے کہا، تیرا باپ نامرد تھا، مجھے ڈر لگا کہ وہ مر جائے گا تو اس کا مال غیر لے جائیں گے، تو میں نے چرواہے کو بلا لیا تو اس کی اولاد ہے۔ اب دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا حرامی تھا، مجنون کہنے والا اپنے باپ کی اولاد نہیں تھا۔ آج کا چغل خور اور بڑی قسمیں کھانے والا خود ہی فیصلہ کر لے کہ یہ چغل خوری اور بڑی قسمیں کھانے والا جو ہوتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی تو بات ایسی ہوتی ہے نا۔ چغل خوری یہ ہوتی ہے کہ 2 آدمیوں کے درمیان جھوٹی سچی باتیں بیان کر کے انہیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکایا جائے۔ ایسا کرنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذلیل ترین شخص ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے برے لوگ کون ہیں؟ پھر خود ہی فرمایا کہ جو چغلیاں کھاتے پھرتے ہیں اور دوستوں کے تعلقات آپس میں خراب کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ میرے اصحاب میں سے کوئی مجھ تک کسی کی بات نہ پہنچائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو کہ حدیث بخاری مسلم میں ہے کہ چغل خور جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چغلی جو ہوتی ہے نا، یہ بہت سخت حرام اور کبیرہ گناہ ہے جس کی سزا آخرت میں عذاب جہنم ہے۔ یہ مسلمانوں میں فساد اور لڑائی جھگڑا اور جنگ و جدل کا ذریعہ ہے، اس لیے فساد جو ہے اس کو قتل سے بڑھ کر فرمایا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 قبروں کے پاس سے گزرے تھے تو ان دونوں پر عذاب ہو رہا تھا، تو ایک پر عذاب اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ پیشاب کرتے ہوئے پیشاب کے چھینٹوں سے اپنی حفاظت نہیں کرتا تھا۔ پیشاب کے قطرے جو ہے نا وہ جسم پر گرتے تھے، گویا پیشاب جو بندہ کرے تو اس کے بعد پیشاب کرتے ہوئے حفاظت کرے کہ وہ گند جو ہے پیشاب کے قطرے ہیں تو وہ بندے کے جسم پر نہ گریں، اور پھر پیشاب کر کے پھر وہ صاف کرے، دھوئے، استنجا کرے تاکہ جو ہے نا وہ نجاست سے پاک ہو، ورنہ قبر میں اس کا بھی عذاب ہوتا ہے۔ اور اس کو عذاب ہو رہا تھا اس کا، ایک قبر والے کو، اور دوسرا شخص وہ تھا جو چغلی کھاتا تھا، تو دونوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک شاخ لی تھی، 2 ٹکڑے کیے اس کے، تو آدھی ایک قبر پر رکھ دی، آدھی دوسرے پر، فرمایا جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہیں ہوگی تو اس وقت تک ان پر عذاب کم ہو جائے گا۔ تو گویا یہ چغل خور جو ہے اس کی سزا جو ہے قبر سے شروع ہو جاتی ہے، اس لیے بچائیں اپنے آپ کو۔ اور گناہ یہ جو غیبت، چغلی، بہتان، غمازی، طعنے کرنا، دوسروں پہ بہتان لگانا، یہ سب کچھ ایسا ہے جس کی سزا قبر سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ کسی بات کو دوسرے آدمی تک پہنچانا کہ وہ فساد پھیلے برائی کی، تو یہ فساد کو اپنے اندر اٹھا کر لے جانا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں سورہ حمزہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَازَةٍ لُّمَازَةٍ، ہلاکت ہے، خرابی ہے اس شخص کے لیے جو چغل خوری کرے اور لوگوں کے عیب بیان کرے۔ تو الذی جمع مالا وعددا، یہ ایسا شخص ہوتا ہے جو مال بھی جوڑ کر جمع کرتا رہتا ہے اور اسے گنتا بھی رہتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا اس کی عذاب بہت خطرناک ہے کہ یہ وہاں حتمہ میں جائے گا، جہنم کے اس حصے میں جو جہاں پر وہ جہنم کی آگ اس کے ظاہری حصے کو، ظاہری جسم کو بھی جلائے گی، حتیٰ کہ اس کے دلوں تک پہنچ جائے گی، اور بہت خطرناک عذاب اس کو ہونا ہے۔ اس لیے آج ہم دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے گناہ جو زبان سے ہیں، جیسے یہ آج جو بیان کیے، جیسے غیبت ہے، چغلی ہے، بہتان ہے،
یہ جو غمبازی ہے یعنی تانے دینا، پھر دو رخاپن کہ ایک دفعہ بات کرے بندہ، کسی سے بات کرے تو اس کو کہے میں تیرا دوست ہوں جبکہ اندر دشمنی موجود ہو، اور یا اسی طرح ایک بندے سے بات کرے کسی طرح کی، دوسرے بندے سے بات کرے کسی اور طرح کی، دونوں میں پھر وہ لڑائی جھگڑا کرانے کی کوشش کرے. تو یہ فساد اور فتنے اور اس طرح کی چیزیں یہ سب عذاب ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے بچائے اور دنیا اور آخرت میں ہمیں ایمان کامل اور اعمال صالح کے ساتھ ہی قائم و دائم فرمائے، اور ایمان کامل اعمال صالح کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت کرائے. آمین.